الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، آسمان و زمین کی اس دنیا میں ایک اصول جاری کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی چیز جس قدر قیمتی ہوتی ہے اور جو بھی منصب جس قدر اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے اس کا حاصل کرنا اسی قدر دشوار ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی چیز قیمتی ہے تو اس کا حاصل کرنا دشوار، اگر منصب بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے تو اس کا حاصل کرنا بھی اسی قدر دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ اصول جس طرح تکوینی ہے کہ تکوینی کائنات کے امور کے اندر جاری ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ اصول تشریع بھی ہے، یعنی روحانی عبادات کے اندر بھی یہ جاری اور ساری ہے۔ تکوینی امور کا مطلب یہ ہے کہ اس مادی دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے، جو بھی مادی قیمتی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یا دنیا کے اندر جو منصب اور عہدے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ان کے بھی حصول کے اندر اسی قدر محنت اور مشقت اختیار کی جاتی ہے تاکہ اس چیز کو حاصل کیا جائے۔ اگر چیز قیمتی ہے تو اس کی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے، کہ بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے جس قدر تگ و دو کرنی پڑتی ہے، جس قدر جد و جہد کرنی پڑتی ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تشریعی عبادات میں، روحانی عبادتوں کے اندر سب سے اونچا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور صدیقین کا مقام حاصل کرنا ہے، تو مقام صدیقین کو حاصل کرنے کے لیے جس قدر مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، جو ریاضتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ بقدر القد تکتسب اللیالی، کہ انسان کی مشقتوں اور محنتوں کی مقدار پر بلند مرتبے حاصل کیے جاتے ہیں۔ جس قدر مشقت اور محنت زیادہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی درجے میں اس کو بلند مرتبے اور مناصب عطا کرتے ہیں۔ ومن طلب العلا سحر اللیالی، اور جو بلند مرتبے چاہتا ہو تو وہ راتوں کو جاگا کرے، کیونکہ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ بھلے مادیت کی کوئی قیمتی چیز حاصل کرنا مطلوب ہو، مادیت کا کوئی منصب حاصل کرنا مقصود ہو، تو بھی دن رات کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی مقامات میں ترقی اگر مطلوب ہے، صدیقین کے مقام تک اگر پہنچنا ہے، تو بھی دن رات کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ راتوں کو جاگے گا تو وہ دنیا کے مناصب بھی پائے گا اور اسی طریقے سے روحانیت کے مراتب کو بھی طے کرے گا۔ اور حقیقت یہی ہے
پیش 1,24,000 دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، وہ اسی حقیقت کو بتلانے کے لیے آئے ہیں کہ سب سے بلند ترین روحانی جو مقام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب و رضا ہے۔ اس قرب و رضا کو تم اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ وہ راستہ اور طریقہ ہے، اس راستے پر ہو تو یہ وہ راستہ اور طریقہ ہے، اس راستے پر اگر چلتے چلے جاؤ گے اور والہانہ طور پر اس راستے کو طے کرتے چلے جاؤ گے تو تمہاری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہوگا۔ یہ نہ دیکھو کہ فاصلہ کتنا طویل ہے، فاصلہ کتنا مشکل ہے، اس فاصلے پر راستے پر قدم رکھنا تمہارا کام ہے، کیونکہ تمہاری حصول کی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضا ہے۔ لہذا جب اس راستے پر تم قدم رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت اور مدد بھی شامل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ کے تمہیں اپنے قریب کر لیں گے، اور راستہ جو طویل نظر لیں گے، اور راستہ جو طویل نظر آتا تو وہ مختصر ہو جائے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے، مشکلیں عاشق کو ہیں پس قبل از دیوانگی، کچھ دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے۔ یہ راستے کو عبور کرنا یہ کچھ دنوں کی مشقت ہے، پر کچھ دنوں کی مشقت اختیار کرنا تمہارا کام ہے، منزل پہ پہنچا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ کہ مراتب کے لیے وہ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، دنوں کا چین قربان کرنا پڑتا ہے۔ جس طریقے سے تکوینی امور کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ شب و روز قیمتی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر بھاری قیمتیں ادا کرتا ہے، اور دنیا کے مناصب حاصل کرنے کے لیے کس قدر محنت اور مشقتیں اٹھاتا ہے، نہ دنوں کا چین مناصب حاصل کرنے کے لیے کس قدر محنت اور مشقتیں اٹھاتا ہے، نہ دنوں کا چین ہے نہ راتوں کی نیند ہے، بس اس کی ایک ہی دھن لگی ہوتی، مجھے یہ منصب مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ بادشاہت مل جائے، مجھے یہ مقام نصیب ہو جائے۔ اسی ادھیڑ بون کے اندر دن رات گزارتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب راتوں کو جاگے گا اور دنوں کو ہاتھ سے نہیں بلکہ رب کائنات سے رشتہ استوار ہو جائے، کائنات فتح نہ ہو، رب کائنات فتح ہو جائے، تو جب رب کائنات کو اس نے جب فتح کر دیا تو کائنات اس کے قدموں میں خود بخود آ جاتی ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہی وہ راز بتاتے ہیں کہ رب کائنات کو حاصل کرنے کی محنت کرو، رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو بھی تمہارے تابع کر دیں گے۔ لیکن اگر اس کائنات کے اندر رہ کے کائنات ہی کے عاشق اور دیوانے بنے رہے اور رب کائنات کی نگاہ نہ کی اور کائنات کے حسن و جمال کو دیکھ کر رب کائنات کے حسن و جمال کا خیال نہ کیا، اس کائنات کی شیرینی اور خوبصورتی کو دیکھ کر باندھا، اس لیے کہ جس نے گنے کے رس کے اندر مٹھاس رکھی ہے خود اس کی اپنی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا، جس میں آسمانوں کو بلندیاں دی ہیں اس کی اپنی بلندی اور وسعت کا عالم کیا ہوگا، جس زمین کو وسیع پھیلایا ہے اس کی اپنی وسعت کہاں تک پہنچتی ہوگی، جس سے اس کائنات کے اندر خوبصورتیاں اور رعنائی اور گردی ہیں اس کی اپنی رعنائی اور رنگینی کا عالم کیا ہوگا۔ بس عاشق صادق اس چیز کو دیکھتا ہے کہ جس کے ہاتھ کی بنی چیز اتنی اعلیٰ ہے اس کے اپنے ہاتھ کتنے اعلیٰ ہوں گے، لہذا وہ رب کائنات کی تلاش میں لگ جاتا ہے، وہ کائنات سے منہ موڑ کے رب کائنات کو تلاش کرتا ہے۔ جب رب کائنات ہے وہ کائنات سے منہ موڑ کے رب کائنات کو تلاش کرتا ہے، جب رب کائنات کو پا لیتا ہے تو رب کائنات سے کائنات کو اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہے۔ گویا کہ یہ عاشق لیلا نہیں بنتا، یہ عاشق مولا بنتا ہے۔ جیسے امام رومی فرماتے ہیں عاشق لیلا بننے کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا، اور مجنون لیکن اگر وہ عاشق مولا بنتا تو مولا اس کو لیلا بھی عطا کر دیتے اور خود بھی مل جاتے، لیکن اسے ساری زندگی عاشق مولا لیلا بن کے لیلائے کائنات پہ اپنی زندگی صرف کر دی اور وہ لیلا بھی اس کو نہ ملی۔ اگر وہ مولا کائنات کی پر زندگی صرف کر دیتا اور چند لمحے لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش میں لگا رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لیلا بھی اس کو عطا کرتے اور خود بھی اس کو عطا ہو جاتے۔ تو حقیقت یہ ہے، تو یہ وہ سفر ہے، یہ سفر عشق و مستی کا سفر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور بات وہی کہ اس مشقتوں کی مقدار پر یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ٹھیک ہے، تو پھر رات کی نماز کے ساتھ تو میری مدد کر۔
رات کی نماز کے ساتھ تو میری مدد تہجد پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے میرا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ تو دیکھو اس اتنے اونچی خواہش اس نے کی، اتنا اونچا منصب حاصل کرنے کی تمنا کی کہ جنت میں رسول اللہ کا ساتھ ہو۔ ظاہر کہ اس کے لیے مشقت کی ضرورت ہے، 5 وقت کی نماز کافی نہیں بلکہ کہا کہ رات کی نماز یہ ہے، 5 وقت کی نماز کافی نہیں بلکہ کہا کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز بھی جاگنا شروع کر دے اور راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ راتوں کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے پردے کے اندر اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ پر یہ سارے فیصلے نظر آتے ہیں، راتوں کی سربلندیوں پر اللہ تبارک و تعالی دنوں کو اعزاز دیتے ہیں۔ رات اگر سر بلند ہے تو وہ مہینہ سارا کا سارا سر بلند۔ رمضان المبارک میں ایک رات لیل القدر کو سر بلند فرمایا، اس ایک رات کی وجہ سے پورے رمضان کے مہینوں کو سر بلند کر دیا، شعبان کے مہینوں کو سر بلند کر دیا۔ شعبان کے اندر، شعبان میں ایک رات لیلۃ البرات، شب برات اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی، اس ایک رات کی وجہ سے پورے شعبان کے مہینے کو سر بلند کر دیا۔ رجب کے مہینے میں ایک رات شب معراج لیلۃ المعراج عطا کر دی، اس ایک رات کی وجہ سے پورے مہینے کو سر بلند کر دیا، اور حدیث میں فرما دیا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ان 3 مہینوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ جو نبی نے یہ فضیلت بیان کی، اس وجہ سے کہ ان تینوں مہینوں میں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو بھی سر بلند فرما دیا۔ تبھی تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رجب کا مہینہ ہوتا تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل کر دیجئے۔ وہ بلغ خصوصیت کے ساتھ انہی 3 مہینوں میں آپ برکت کی دعائیں کر رہے ہیں، رجب میں برکت مانگ رہے ہیں، شعبان میں برکت مانگ رہے ہیں، اور رمضان تک پہنچنا مانگ رہے ہیں۔ تو آخر کوئی راز تو ہے، اس مہینوں کو خاص فضیلت حاصل ہے، اور فضیلت کی بنیاد کیا تھی؟ فضیلت بنیاد ایک رات ہے، رجب میں بھی ایک رات ایسی رکھ دی، 27 اور شعبان میں بھی ایک رات ایسی رکھ دی جو 15 شعبان کی جس کو شب برات کہتے ہیں، اور رمضان میں بھی ایک رات ایسی رکھ دی جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ تو راتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں اللہ سے برکت مانگ رہے ہیں، اللہ سے برکت مانگ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ راز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام یہی راز بتاتے ہیں کہ رب کائنات کو پالو گے تو کائنات خود تمہارے پیچھے آئے گی، جیسے آپ کو پالو گے تو کائنات خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ جیسے حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء فرمایا کرتے تھے، اے لوگو راتوں کو رازق کو تلاش کرنا شروع کر دو، دن کو رزق تمہیں خود تلاش کرے گا۔ آج راتوں کو ہم نے رازق کو تلاش کرنا چھوڑ دیا، تبھی تو آج رزق ہمیں دن میں ملتا نہیں، ہم رزق کو ڈھونڈتے نظر آتے ہیں، ہم رزق کے پیچھے سرگردہ نظر آتے ہیں۔ لیکن فرمایا اگر راتوں کو رازق کو تلاش کرو، رازق کو پکارو گے تو کل صبح دن کے سویرے کے اندر رزق تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا، کیونکہ رات اللہ نے ایسی رکھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے، اس کی 2 ایسی امتیازی شانیں ہیں جو باقی دینوں میں نظر نہیں آتی، ایک توحید کی شان اور دوسری طہارت کی شان۔ جیسی توحید کی شان دین اسلام کے اندر ہے، ایسی توحید کی شان کسی دوسرے دین میں نظر نہیں آتی، اور جیسی طہارت کی شان اس دین اسلام کے اندر نظر آتی ہے کسی دوسری جگہ، طہارت کی شان اس دین اسلام کے اندر نظر آتی ہے کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتی۔ تو توحید و طہارت یہ گویا کہ اسلام کی وہ بنیادی اور امتیازی ایک ایسے رخ ہیں کہ جو نہ دین عیسوی میں نظر آئے گا، نہ دین یہودیت میں نظر آئے گا، نہ دین مجوسیت میں نظر آئے گا۔ جتنے آسمانی دین ہیں ان کے اندر آپ کو ایسی خصوصیتیں گی جس نوعیت کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو عطا کی ہے۔ اور توحید کے مراتب تو اتنے نازک ہیں، اس کے راز کے پردے تو اتنے باریک ہیں کہ اس تک پہنچنا مشکل ہے۔ ہم جب اقرار توحید کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہماری اس اقرار توحید کو اللہ تبارک و تعالی حقیقت توحید تسلیم کر کے ہم اجر عطا کر دیتے ہیں، ورنہ حقیقت توحید تک ہم پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ توحید کی حقائق اتنے باریک ہیں،
ہم معمولی اپنے کلام اور خیال کی بنیاد پر پکڑے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مواحد قرار دے دیتے ہیں کہ اس نے توحید کا اقرار کر دیا۔ اور حقائق کا عالم یہ ہے، ایک اللہ کے ولی ساری زندگی توحید کا ایسا مقام اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں۔ وقت وصال آ گیا، انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے فلاں تو ہمارے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ زندگی میں تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کیا لے کے آیا ہے؟ زندگی میں تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کھایا تو نے اپنے لیے، پیا تو نے اپنے لیے، پہنا تو نے اپنے لیے، بنایا تو نے اپنے لیے، ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اب یہ سوچنے لگے کہ میں اگر کہوں گا میں نے تہجدیں پڑھی، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے واز، اس عمل کے اندر تو کسی قسم کو بھی کھوٹ ہو سکتا ہے۔ اللہ کہے کہ وہ تمہارا وہ عمل کیا تھا، فلاں اس عمل میں تو یہ خرابی تھی، فلاں عمل میں تو یہ سقم تھا۔ اور سوچا کہ ایمان اور توحید ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر تو کسی کی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ کیا رب جناب میں ایمان و توحید لے کے آیا، میں ایمان و توحید لے کے آیا۔ فرمایا اچھا، فرمایا کہ تمہیں وہ فلاں رات یاد ہے جس رات تو نے دودھ پیا تھا؟ سوچنے لگے دودھ پیا، جی ہاں یاد ہے، ہاں دودھ پیا تو تم نے رات میں، اور صبح میں تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا تو تم نے کیا بولا تھا؟ کہا کہ میں نے بولا تھا کہ وہ میں نے رات دودھ پیا تو صبح اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ فرمایا یہ توحید لے کے آیا ہے، یہ توحید لے کے آیا ہے کہ دودھ کی کیا مجال کہ تیرے پیٹ میں درد کرتا، پیٹ میں درد کرنے والا تو میں ہوں، دردوں کو نکالنا میرا کام، دردوں کو اتارنا میرا کام، تو نے اس دودھ کی میرا کام، دردوں کو اتارنا میرا کام، تو نے اس دودھ کی طرف نسبت کر دی درد کی کہ دودھ پیا تو میرے پیٹ میں درد ہوا، یہ تیری توحید لے کے آیا تھا۔ اب اندازہ کریں، وہ تو کانپنے لگے، انہوں نے کہا لو یہ بھی اس بنیاد پہ جب پکڑو گے تو پھر تو اب چھوٹنے کی کوئی راستہ نہیں، پریشان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نہیں تو پریشان نہ ہو، فلاں دن فلاں رات کے اندر بس سخت سردی تھی، ایک بلی کا بچہ سردی کے اندر تڑپ رہا تھا، تو نے اس کو اور رضائی کے اندر وہ گرم ہو گیا، اس کو سکون ملا، اس بلی کے بچے نے تیرے لیے دعا کی تھی، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر کے آج تیری بخشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے دعویٰ توحید کہاں گیا؟ اللہ نے ایک بلی کے بچے کی خدمت پر، اور یہ یاد رکھو کہ جانوروں کی جب ہم خدمت کرتے ہیں تو جانور دعا کرتے ہیں، اور جس کو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں۔ فرمایا اس بلی کے بچے کی وجہ سے تیری آج ہم بخشش کر رہے ہیں، ورنہ تیرا دعویٰ توحید کی تو حالت یہ ہے، دودھ کے کو تو فعال حقیقی سمجھتا ہے کہ دودھ پیٹ کے اندر درد کر سکتا۔ اور آج ہم اگر اس نقطے پر سوچیں، اس کو سوٹی پہ اپنی توحید کو معیار کریں تو ہماری توحید کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ قدم قدم پر ہم اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سارے کے سارے نقشے ہیں، چیزیں چلتی ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو آگ کو حکم دے تو آگ جلا نہ سکے، ہم کہتے آگ نے جلا دیا، آگ کی کیا مجال ہے ہمیں جلا دے، یہ تو اس نے کہا کہ جلا تو جلاتی ہے، اور آگ کو کہ نہ جلا تو اس کی مجال نہیں۔ قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ خبردار ٹھنڈی ہو جائے دیا۔ چھری کی کیا مجال ہے، ہم کہہ کہ چھری کو کہا دے خبردار اگر تو نے کاٹا تو اسماعیل کے گردن کی رگیں نہیں کاٹ سکتی، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے منشا اور حکم پر چل رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چھری خود کاٹ رہی ہے، ہم سمجھے کہ آگ خود جلا رہی ہے، پانی خود غرق کر رہا ہے، پانی خود غرق کرتا، آگ خود جلا رہی ہے، پانی خود غرق کر رہا ہے، پانی خود غرق کرتا تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو غرق کر دیتا، پانی غرق نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے غرق کرواتا ہے، جس کو چاہے روک دیتا ہے۔ فرعون کے لشکر کو اسی پانی نے غرق کر دیا جس پانی میں سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل رہے ہیں۔ توحید یہ صدیقین کو ملتی ہے، اور اس لیے صدیقین کے معاملے نازک ہوتے ہیں۔ ہم تو عام لوگ ہیں، لہذا ہم میں اس مقام کی توحید کہاں، لہذا اللہ ہمارے درجے کی توحید قبول کر لیتے ہیں۔
لیکن حقیقت توحید کے اندر اگر گھسے تو پھر اس کے منازل بڑے بڑے گہرے ہیں. پھر تو یہ کائنات کی ایک ایک چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا پر کام کر رہی ہے. ہوائیں چلتی ہیں تو اس کا منشا ہے، ہوائیں ٹھہرتی ہیں تو اس کا منشا ہے، چھریاں کاٹتی ہیں تو اس کا منشا ہے، چھری نہیں کاٹتی اس کا منشا ہے، آگ جلاتی ہے اس کا منشا ہے. گویا کہ اس کے احکام پر یہ پتا پتا ہل رہا ہے. بس یہ وہ ایمان کامل پتا ہل رہا ہے. بس یہ وہ ایمان کامل اور یہ وسیع نظر جب صدیقین کو عطا ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اللہ کے سوا کسی دوسرے پہ نگاہ نہیں پڑتی. تو توحید کا مقام اتنا نازک. اور دوسرا طہارت. طہارت چار طرح کی، چار درجے ایک قلب کی طہارت اور ایک روح کی طہارت. یہ چار درجے طہارت کے. بدن کی طہارت کا مطلب یہ کہ انسان اپنے بدن کو نجاست ناپاکی سے پاک کر دے، یہ بدن کی طہارت. دوسری اعضاء کی طہارت. اعضاء کی طہارت کا مطلب اپنے اعضاء کو گناہوں سے. اعضاء کی طہارت، اعضاء کی طہارت کا مطلب اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک کر دے. ہاتھ سے گناہ نہ ہو، کان سے گناہ نہ ہو، آنکھ سے گناہ نہ ہو، ناک سے گناہ نہ ہو، زبان سے گناہ نہ ہو، اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک کر دے. یہ اعضاء کی طہارت. تیسری قلب کی طہارت کہ اپنے قلب کو روحانی یعنی اس قلب کے اندر کبر نہ ہو، اس میں حسد نہ ہو، اس میں کینہ نہ ہو، اس کے اندر جو ہے معصیت نہ ہو. تو گویا کہ اپنے قلب کو تمام رذائل خبیثہ سے پاک کر دے. یہ قلب کی طہارت. اور چوتھی روح کی طہارت یعنی باطن کی طہارت. اور وہ یہ کہ اپنے باطن میں اللہ کے غیر کا تصور ہی نہ ہو، اس کے باطن میں اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا تصور بنا رہے. اور ظاہر یہ بہت اونچا مقام ہے. یہ مقام صدیقین کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے قلب کو اللہ کے غیر سے پاک کر دیتے ہیں. ان کی نگاہ اللہ کے غیر پہ نہیں ہوتی. جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے ان کی نگاہ خدا پہ ہوتی ہے، اللہ ہی کر رہا ہے. یہ کب سے ہوا ہے؟ اللہ کی حکمت مسئلے وہی کرنے والا ہے. تو وہ اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اس باطن کی نگاہ سے ان کو حقائق اور پردے راز کے دکھاتے رہتے ہیں. تو یہ چار مراتب طہارت کے. سب سے پہلے بدن کی طہارت. ظاہر ہے کہ فقہ اسلامی کے اندر احادیث طیبہ میں اس کی تفصیل بتا دی کہ آپ اس طریقے سے وضو کر لیں گے. احادیث طیبہ میں اس کی تفصیل بتا دی کہ آپ اس طریقے سے وضو کر لیں گے تو آپ کا حدث اصغر دور ہو جائے گا، آپ کو یہ پاکی حاصل ہو جائے گی، نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر بڑی ناپاکی حدث اکبر ہے یعنی غسل کی ضرورت ہے، اس انداز سے شرائط کے ساتھ غسل کر لیں گے تو آپ کو وہ پاکی حاصل ہو جائے گی. اسی طرح نجاست کو دھو لیں گے تو آپ کا بدن کپڑا پاک ہو جائے گا. تو گویا کہ اس کی پوری تفصیلات احکام اسلامیہ کے اندر موجود کہ کس طریقے سے بدن کی طہارت حاصل کی جا سکتی. اور دوسری اعضاء کی طہارت. اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے. ہاتھ گناہ نہ کریں، کان گناہ نہ کریں، زبان گناہ نہ کرے. نگاہ ہو کہ ہاتھ کا گناہ کیسا ہوتا ہے، آنکھ کا گناہ کیسا ہوتا ہے، زبان کا گناہ کیسا ہوتا ہے، کان کا گناہ کیسا ہوتا ہے. گویا کہ ایک ایک گناہ کی تفصیل اس کے علم میں ہو، اس کے علم میں ہو. تو بس اگر اس سے وہ محتاط رہتا تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ پیر آنکھ کو گناہوں سے بچا لیا، آنکھ کو بدنظری سے بچا لیا، آنکھ کو بدنظری سے بچا لیا، کان کو معصیت سننے سے بچا لیا، زبان کو کلمہ شر سے بچا لیا، اسی طرح ہاتھ پیر کو گناہ کے مقام سے بڑھنے پکڑنے سے بچا لیا. تو اس انداز سے جب اس کو حاصل کیا تو اس نے اپنے اعضاء کو اس نے سارے کے سارے گناہوں سے بچا لیا. اور تیسری قلب کی اطاعت. اور قلب کے اندر رذائل ہیں انسان. اور تیسری قلب کی اطاعت. اور قلب کے اندر رذائل ہیں. انسان کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کبر ہے، عداوت ہے، غضب ہے. اور گویا کہ سارے گناہوں کی جڑ دو ہی گناہ ہیں، ایک کبر اور دوسرا حسد ہے. اور یہ دو گناہ سب سے پہلے ابتدائی آفرینش کے اندر یہ دو گناہ ظاہر ہوئے. ابتدائی آفرینش کے اندر یہ دو گناہ ظاہر ہوئے. ایک کبر کا گناہ ظاہر ہوا اور دوسرا حسد کا گناہ ظاہر ہوا. کبر کا گناہ ابلیس کے وجود سے ظاہر ہوا کیونکہ جنات اور انس یہ دو مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی ہیں جو مکلف ہیں، جن کو احکام تکلیفی اور شرع، تمہیں زکاتیں بھی دینی ہے، تمہیں حج بھی کرنا ہے. تو گویا کہ وہ احکام کے مکلف ہے جنات اور انسان. تبھی تو قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق محض اپنی عبادت کے لیے کی ہے. یہ دونوں مکلف. اب ان جنات میں سے ابلیس کیونکہ جنات میں سے اس سے جو گناہ ظاہر ہوا کبر کا گناہ ظاہر ہوا. وہ آگ سے بنا ہے، آگ میں تعلی ہے، وہ نسبت سعودی پائی جاتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے.
بس یہی ناز اس کو مار گیا کہ اوہو میں تو بڑا بلند ہوں، میں اس پست کے سامنے سجدہ کروں؟ کیوں کہ آدم مٹی کا بنا ہوا تھا، اور مٹی کے اندر نسبت تسفلی پائی جاتی تھی، اس کو بلندی میں ڈالو پستی میں گرتی تھی، اور اس میں نسبت تسفلی ہے۔ کہا کہ بلندی والا پستی والے کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس نے مباحثہ شروع کر دیا، تو کبر ظاہر ہوا۔ تو کبر تو وہ ابلیس کے وجود سے، اور حسد یہ انسانوں میں سے قابیل کے وجود سے حسد ظاہر ہوا۔ قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا، جسے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، صرف اس بہن کے رشتے کے لیے کہ میں اپنی خوبصورت ہے، اس کی بہن اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ ظاہر یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اس پہ کراس میں نکاح ہوا کرتے تھے، ایک بیٹا اور ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے صبح میں، ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے شام میں۔ تو صبح والے لڑکے کی شادی شام والی لڑکی سے ہوتی تھی، اور شام والے لڑکے کی شادی صبح والی لڑکی سے ہوتی۔ تو قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ بہت ہی حسین و جمیل، وہ اسی کا دیوانہ ہو گیا، کہا کہ نہیں میں تو اسے شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام فرمایا کہ نہیں کر سکتا، حرام، یہ تو تیری بہن ہے سگی، ہاں یہ کراس میں نکاح ہوگا، شام حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا اس سے نکاح ہوگا۔ کہا کہ نہیں وہ تو خوبصورت نہیں ہے، میں نہیں پیدا اس سے نکاح ہوگا۔ کہا کہ نہیں وہ تو خوبصورت نہیں ہے، میں نہیں کہا۔ وہ تفصیل سے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ذکر فرمائے۔ یہ حسد تھا کہ مجھے تو بدصورت لڑکی ملے، مقبول صورت ملے، اور اس کو خوبصورت ملے، حسد ہو گیا۔ تو قابیل سے حسد کا گناہ ظاہر ہوا، اور حسد کی وجہ سے اس نے اپنے حسد ہو گیا۔ تو قابیل سے حسد کا گناہ ظاہر ہوا، اور حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ قرآن میں پورا قصہ موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد کبر اور حسد یہ دو بنیادی گناہ ہیں، اور ان دو بنیادی گناہوں کی اصلاح اور تربیت کی جاتی ہے کہ جب قلب کے اندر سے رذائل نکالے جاتے ہیں، انسان کے کبر کو نکالا جاتا ہے، اس کے حسد کو نکالا جاتا ہے، اور کبر اور حسد جب اس کے وجود سے نکل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ساری ترتیب چلتی ہے۔ تو یہ قلب کے گناہ، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ترقیات کے لیے ہے، خانقاہوں کے اندر پیر و مرشد کے ساتھ بیٹھ کے چلے کاٹتا ہے، سہ روزے، اور 10 دن 4 مہینے سال گزارتا ہے اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں، اور پھر پیر و مرشد ان کی اسی قلبی رذائل کی اصلاح کرتے ہیں، اسی کے اندر کے تکبر کو مارتے ہیں۔ چاچے لکھا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین، کتنے بڑے ولی گزرے ہیں اپنے وقت کے، علم تصوف کے امام۔ ان کا ایک مرید ان کی خدمت میں 10 سال رہا، بغداد میں ان کی خانقاہ میں 10 سال تربیت کرواتا رہا۔ 10 سال کے بعد لیکن یہ کہ بس 10 سال ایسے ہی گزر گئے، کچھ پایا نہیں، کچھ ملا نہیں۔ فرمایا کہ کیوں؟ کہ جی بس ایسے گزرے، مجھے تو کوئی مقام نہیں ملا، ایسے ہی گزر گیا۔ آپ نے ادھر دیکھا تو ایک کسی کا نذرانہ آیا ہوا تھا، اخروٹوں کا ایک ٹوکرا پڑا تھا۔ آپ یہ بیٹھ جاؤ، اور جو خانقاہ سے آئے اور آج جائے اس کو کہا بھائی اس میں سے ایک اخروٹ لے لو۔ اب جو اس کو یہ کہو کہ تم میرے ایک جوتا مارو، جو جوتا مارے اس کو ایک اخروٹ دو، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ جی حضرت یہ آپ ناراض ہیں؟ نہیں ناراض نہیں، میں بتا رہا ہوں تم یہ کرو۔ نہیں حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، اب میں وہاں بیٹھوں اور لوگوں کو جوتا مارو میں اخروٹ دوں۔ نہیں حضرت یہ، اب فرمایا کہ نہیں بھی جاؤ، تمہیں میں تمہیں جواب دے رہا ہوں تمہارے سوال کا، نہیں حضرت کوئی اور بات بتائے جیسے لوگ کرتے ہیں۔ پر بس یہ جو تیرے اندر کا کبر ہے نا یہ ختم نہیں ہوا، یہ کبر کی وجہ سے تجھے کچھ ملا نہیں، اس لیے کہ اگر تیرے اندر کبر نہ ہوتا اور فنائیت تو جھکتا، جیسے زمین بالکل فنا ہمارے قدموں کے اندر ہے، ہر وقت اس کو رونتے، کھانے پینے کے خزانے ہوں، پہننے اوڑھنے کے خزانے ہوں، مکان و دکان کے خزانے ہوں، بیوی بچے سارے کے سارے خزانے اللہ زمین سے اگاتا ہے، کہ اس زمین کی اس پستی اور اس عجز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو وہ مقام عطا کر دیا کہ سارے گویا کہ پھول اور رعنائیاں زمین ہی سے اگتی ہیں، آسمان سے صرف بام عطا کر دیا کہ سارے گویا کہ پھول اور رعنائیاں زمین ہی سے اگتی ہیں، آسمان سے صرف بارش برستی ہے،
باقی سارے خزانے زمین سے، مٹھاس زمین سے، کھٹاس زمین سے، آج آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی ساری زمین سے نکلتی ہے۔ ان کے جتنے انسٹرومنٹ ہیں سب زمین ہی کے خزانوں سے بنتے ہیں، سارے را میٹیریل چاندی کے زیورات جو بن رہے ہیں وہ زمین ہی سے سب کچھ نکل رہا ہے۔ کیوں؟ اس زمین نے جو عاجزی اختیار کر رکھی ہے، اچھے برے کی اس کو رونتے ہیں، اس پہ گندگیاں ڈالتے ہیں، جو کچھ اس کے ساتھ کرتے ہیں، چپ، پوری زمین اس کو برداشت کرتی ہے، اس کے سینے چیر چیر کر بنیادیں کھڑی کر کر کے اپنے حسین محل بناتے ہیں، اور چپ آرام سے سینہ چیر جاتا اس کا کچھ نہیں کہتے۔ لیکن اللہ نے اس فنائیت و ایجت کی وجہ سے اس کو بھر دیا خزانوں سے۔ فرمایا کہ بس یہ تیرے اندر جو یہ کبر ہے نا کہ بھئی نہیں میں کیوں جوتے کھاؤں کسی کے، یہ تیرا کبر ہے جو تجھے جو ہے بلندی مراتب تو لے کے نہیں جا سکا۔ جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سرائی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ کیونکہ سرائی کا منہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی اپنا پیمانہ بھرنا وہ بھی جھکتی ہے، اب اس کا پیمانہ بھرتا ہے۔ فرمایا کہ تیرے اندر جھک تو حقیقت تو کبر کی اصلاح ہوتی ہے اس راستے میں۔ دوسرا حسد کی اصلاح ہوتی ہے، دوسرے سے حسد کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کے اندر رقابت ہے، حسد کرتا ہے ایک دوسرے سے، عنصر اس کے اندر یہ حسد کا رہتا ہے، حسد کرتا ہے۔ خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے حسد کی اصلاح ہوتی ہے۔ بہاؤالدین زکریا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتان کے اندر جن کا مزار اقدس ہے، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے سرخیل ہیں، جب یہ اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے اور ان سے بیعت ہوئے، ان کی خدمت میں تربیت شروع ہو گئی، اب چند دنوں میں ہی وہ اپنے پیر و مرشد کے منظور نظر بن گئے۔ اب جو پہلے سے مریدین متوسع ان کو حسد ہونے لگا کہ یار یہ کل آیا یہ اور اتنا قرب مل گیا تو شیخ کا، یار یہ زیادہ چمچہ بن گیا اپنے شیخ کا، اور شیخ دا بڑا چمچہ وہی پہنچیا، زیادہ چمچہ بن گیا اپنے شیخ کا، اور شیخ دا بڑا چمچہ وہی پہنچیا چمچہ، اور شیخ دی بڑی نظر رہتے تھے، پھپتیاں اڑاتے ہیں۔ اب حضرت اپنے کام میں لگے ہوئے، اب شیخ کو اطلاع مل گئی، اب شیخ نے پھر فرق ظاہر کرنے کے لیے ان کا حسد ختم کرنا ہے۔ ایک دن آئے، آپ کے ہاتھ میں 5 کبوتر ہیں، وہ جو لوگ باتیں کرتے تھے جو مریدین رقابت میں، ایک ایک کو بلایا کہ یہ چھری لو، یہ کبوتر لو، ایسی جگہ جا کے ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، کسی اولے میں جا کے قتل ذبح کرنا، تم جو لو یہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، کہ جی ٹھیک ہے، وہ بھی چلے گا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک آ گیا کبوتر ذبح کر کے، جی ٹھیک، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، وہ چاروں لڑکے آ گئے کہ جو باتیں بناتے تھے جن کو حسد تھا۔ بہاؤالدین زکریا نقشبندی کے بعد آ رہے ہیں، اسی طرح زندہ کبوتر لے کے آ گئے۔ اب وہ جو ہے سب ایک دوسرے دیکھ کے کونیاں مار رہے ہیں، ہانس کے بھی ہون دیے دی گوش والی، ہون شیخ نے ڈانٹنا ہے، کبوتر ذبح نہیں کیتا۔ اب آ گئے، ہاں بھی ذبح نہیں کیا، کہا کہ حضرت کو کوئی جگہ نہیں ملی جہاں ذبح کرتا، کہا کہ حضرت کو کوئی جگہ نہیں ملی جہاں ذبح کرتا۔ لا حول ولا، یہ کیا بات بھائی، تم نے کہاں ذبح کیا؟ کہ جی وہ وہاں کھنڈر تھا، وہ کھنڈر میں گیا، کوئی بھی دیکھ رہا تھا، ذبح کر دیا۔ تم نے کہاں کیا؟ وہ ایک دیوار کی اوٹ میں بیٹھ ذبح کر دیا۔ تم نے کہاں کیا؟ کہ جی میں وہ ایک جھاڑیوں میں چلا گیا، وہاں جا کے ذبح کر دیا۔ تم نے جو فصلیں تھی گنے کی فصلوں میں اندر چلا گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، ذبح کر دی۔ لو ان کو جگہ ملی، تجھے جگہ کیوں نہیں ملی؟ کہا کہ میں جھاڑیوں میں بھی گیا تھا، میں دیوار کی اوٹ میں بھی گیا تھا، اس کھنڈر میں بھی گیا تھا، گنے کی فصل میں بھی گیا تھا، جہاں بھی بیٹھ کے بسم اللہ کر کے ذبح کرنے لگتا تھا، کوئی ایک دیکھتا تھا مجھے۔ کہ میں کون دیکھتا تھا؟ کہا کہ میرا اللہ دیکھتا نہ ہو، لہذا ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں ذبح نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر۔ شیخ نے دوستوں سے کہا کہ دیکھا، تم کہتے ہو کہ شہاب الدین میرا منظور نظر کیوں بن گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر یہ کمال درجہ احسان رکھا جو تمہارے اندر نہیں، تم سچ پہنچے، یہ کچھ دن کے اندر اس مقام احسان پر پہنچ گیا جو تصوف کی حقیقت ہے، تو میں اس کو اپنا منظور نظر نہ بناؤں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ جب وہ بہاؤالدین زکریا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیسا فیضان پھیلا پورے عالم میں، اور ملتان کے اندر ان کا مزار اقدس، اور آج بھی لوگ جو ہے ان کی روحانی مراتب سے وہاں سے ان کا مزار اقدس، اور آج بھی لوگ جو ہے ان کی روحانی مراتب سے وہاں سے فیض حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ حسد، تو کبر و حسد خانقاہوں کے اندر شیخ جو ہے وہ حسد و کبر کو مختلف تدابیر سے توڑتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ لوگ کیا اپنے قلب کو صافی اور پاک کر کے اللہ تبارک و تعالی یاد گزرے مثال۔ تو اس لیے قلب کی طہارت، اور تیسرا روح کی طہارت، اور روح کی طہارت جیسے میں نے عرض کیا وہ کیا کہ اللہ کے غیر سے خالی کرنا، اللہ کے غیر سے دل کو پاک کر دیا، اللہ کے غیر کا تصور ہی نہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہے۔ بظاہر لگتا یہ ہمارے طرح کم کام کرتے نظر آتے اللہ کے ولی، لیکن وہی فرق ہے ان اور ہم میں جو بلی اور شیر میں ہوتا ہے۔ بلی شیر جیسی لگتی ہے لیکن شیر نہیں ہے، شیر جنگلوں کا بادشاہ اور بلیاں گلی میں گھومتی ہیں۔ ہماری مثال بلیوں جیسی ہیں اور اللہ کے ولیوں کی مثال شیروں جیسی ہے۔ ہماری مثال بلیوں جیسی ہیں اور اللہ کے ولیوں کی مثال شیروں جیسی ہے۔ بظاہر لگتے ہمارے جیسے ہیں لیکن اندر کے تصورات کا عالم یہ ہے کہ انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ لکھا کہ پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کھجوروں کا کاروبار تھا۔ ان کی جو بغداد سے کھجوروں کے بڑے بڑے بحری جہاز جایا کرتے افریقہ کے اندر، بہت وسیع کاروبار تھا، بہت اللہ نے ان کو مالی طور پہ نواز رکھا تھا۔ وہ ایک دن اپنے جن نے آ کے کان میں کوئی بات کہی، اور بات کیا کہی وہ یہ کہ حضرت وہ افریقہ جو ہمارا کھجوروں کا بحری جہاز گیا تھا وہ غرق ہو گیا، وہ لنگر انداز ہونے سے پہلے ڈوب گیا۔ حضرت یہ سنا تو خاموش مراقب ہوئے، فرمایا اب سارے لوگ حیران کہ یار کہ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ تو غرق ہو گیا جہاز، نقصان اتنا بڑا ہو گیا، بجائے پریشان ہونے کے آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ اب ساری مری چپ۔ اب گھنٹے آدھے کے بعد پھر وہ آ گیا، کان میں بات کی، جی کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت وہ جو خبر تھی غلط تھی، ماشاءاللہ لنگر انداز ہو گیا جہاز، خیریت سے ہمارا مال پہنچ گیا افریقہ۔ آپ نے فوراً اپنے قلب کی طرف نگاہ کی، سر اٹھایا، فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی منچل مرید سے رہا نہیں گیا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں ہے، آپ واز بعد میں کریں، میں ایک سوال کا جواب کہ کیا کہ حضرت پہلے اس مینیجر نے نقصان کی خبر دی تو آپ نے الحمدللہ کہا، اور پھر اس سے کہا کہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہو، ماشاءاللہ خیریت سے سامان پہنچ گیا، پھر آپ نے الحمدللہ کہا۔ خوشی پر الحمدللہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن آپ نے غم کی خبر پر الحمدللہ کہا، اس کا کیا مطلب تھا؟ اللہ سننے والی بات، اس کو کہتے ہیں روح کی طہارت۔ روح جو ہے وہ اللہ کے غیر سے پاک ہے، وہاں اللہ ہی بستا ہے۔ فرمایا کہ جب مجھے غم کی خبر دی تھی کہ نقصان ہو گیا، جہاز ڈوب گیا، تو میں نے خبر سن کے فوراً اپنے قلب کی طرف توجہ کی کہ میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا دھیان اور عشق، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا دھیان اور عشق و مستی کا کیا حال ہے، اس میں کوئی تشویش تو پیدا نہیں ہوئی۔ پتہ چلا اللہ کی محبت میرا دل مست ہے، اس مستی پر میں نے الحمدللہ کہا کہ دنیا کے نقصان کی وجہ سے میرا دل اللہ سے ہٹ کر بے چین نہیں ہوا، میرا دل اللہ کی محبت میں اسی طرح مست ہے جیسے پہلے تھا۔ میں اس لیکن جب مجھے خوشی خبر ملی تو میں نے پھر اپنے قلب کا مراقبہ کیا، دیکھا اپنے قلب کی کیفیت کو کہ قلب کی ایکسٹرا خوش تو نہیں ہو رہا کہ بھئی سامان بچ گیا۔ میں نے دیکھا نہیں، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ اللہ کی عشق و مستی اسی طرح نحال ہے جیسے پہلے تھا۔ اس کیفیت پہ میں نے اللہ کو شکر کیا، مجھے نہ نقصان سے مطلب تھا، نہ نفع سے مطلب تھا، مجھے تو اپنے اس مالک سے مطلب تھا۔ وہ مالک میرے قلب میں بستا ہے، میں اس مالک کے دھیان قائم ہے تو میں اس پہ شکر کر رہا ہوں، اس پہ خوش ہوں۔ باقی یہ مقدر کی روزیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر سے پہنچاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں روح پاک ہو جائے۔ ان کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ لکھا ہے ایک مرتبہ کسی نے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو چین کا بنا ہوا آئینہ جس میں چہرہ دیکھتے ہیں، چین کا بنا ہوا آئینہ تحفہ دیا۔ حضرت نے قبول کر کے خادم سے کہا بھی رکھ دو اس کو کبھی ضرورت۔ اب ایک وضود پیش ہے، بھئی آئینہ لاؤ ذرا دیکھ رہا ہے۔ وہ آئینہ لے کے آ رہا تو اس ہاتھ سے ٹوٹ گیا، آئینہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ پریشان کہ آئینہ ٹوٹ گیا، اب تو حضرت ڈانٹ پلائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آیا ڈرتے تھے کہ بھئی لاؤ آئینہ لاؤ۔ اب وہ فارسی میں بولتا ہے آئینہ لاؤ، اب وہ فارسی میں بولتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست،
اللہ کی قضا و قدرت کا فیصلہ کہ وہ چینی آئینہ ٹوٹ گیا، یہ بولا وہ از قضا آئینہ چینی شکست، کہ وہ چینی آئینہ ٹوٹ گیا۔ جب یہ سنا، بجائے سیخ ہونے کے آپ نے اگلا مصرع پڑھا کہ اچھا وہ اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے۔ اپنے آپ کو دیکھنا کیا دیکھنا ہوا ہے، خدا کو دیکھنا اصل دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا کوئی کمال ہے، اس کا سبب ٹوٹ گیا، اچھا ہو گیا۔ آج میرے دوست ہم اپنا آپ دیکھنے میں دنیا گزار رہے ہیں، شب آئینوں میں کھڑے ہو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، جس سے ہمیں بنایا اس کی تمجھیگا نہیں، اسے نبی نے اس کی تمجھیگا نہیں، اسے نبی نے آئینہ دیکھتے وقت ایک سنت ہمیں جو دعا سکھلائی اس کے اندر سارے راز بند کر دیے۔ آئینہ دیکھتے آپ کیا کہیں؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، فور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کروا دیا ایسے وقت میں جب دیکھ کے آپ اپنے ہونٹے کی خوبصورتی پر مست ہوں، آنکھوں کو دیکھ کر آپ نہال ہوں، اس کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری یہ تخلیق اور صورت خوبصورت بنائی ہے، یا اللہ اسی طرح میری سیرت بھی خوبصورت بنا دے۔ تو صورت کو سیرت کی طرف گوا دیا اور یہ اقرار کروا دیا کہ یہ ساری خوبصورت یا اللہ تیری بنائی بھی ہے، اپنے آپ سے نکال دیا، اللہ کی طرف جوڑ دیا۔ اس سے میرے دوست بزرگ حقیقت یہ ہے، خدا سے جڑ جانا ہی اصل کمال ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہی حقیقت ہے کہ ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے انسان مشقت مجاہدہ جب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا فرماتے ہیں۔